دائرہ یہ پورے ملک کا کام چلائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ہمیں تو ابھی ان دوستوں نے اپروچ کیا اور ہم نے فوری طور پہ 3 دن پہلے اس ساری صورتحال پہ ہمارے ساتھی عمران نذیر نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی کیے ہیں اور آج ایک بڑا مظاہرہ کرنے کا انتظام تھا. تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جی ہم دیتے ہیں سیلریز. آج نہیں ملی ہیں. اب انہوں نے کل کا وعدہ کیا ہے, کل کا دن دیکھیں گے, نہیں تو پھر جو ہے وہ اگلا احمد آپ کے سامنے اعلان کریں گے. ہم نے یہ 2 مطالبے دیے ہیں. ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کر کے ان کو مستقل کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی اعلان کردہ جو کم از کم معاوضہ ہے اس کے مطابق دیا جائے. اور اسے ان دنوں سے پہلے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو 4 ماہ سے لوگوں کے گھروں پہ چولہے نہیں جلے ان کی تنخواہیں فوری طور پہ ادا کی جائیں. اگر یہ مطالبات آپ کے نہ مانیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ لائے عمل کیا ہوگا؟ میں نے تو دیا جی, پھر اس میں تو پھر تنگا مت بجانگا مت. پھر تو ہم بھی دفعہ 144 توڑنا جانتے ہیں اور پھر تو ہم بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. یہ سارے جو مظلوم لوگ ہیں یہ بھی سڑکوں پہ نکلیں گے. اور اس کے علاوہ پھر اگر یہ احتجاج کا سلسلہ یہاں نہ مانا گیا اس کے باوجود تو پاکستان انقلابی پارٹی تو اس وقت پورے پاکستان میں مزدوروں کی نمائندہ ہے. پھر ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. سالک ہے اس کا نام, یہ سالک ہے اس کا نام. وہ ناخدا بنا ہوا اس وقت پورے سی ڈی اے کا, اور ایک عرصہ دراز سے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ بالکل نام دیں اس کا. یہ سریعان میں بات سارے مزدور بیٹھے ہیں. ٹوٹل کتنی تعداد ہے ان کی؟ عمران کتنی تعداد ہوگی؟ تقریباً جو سیریل نے کنٹریکٹ پر رکھے ہوئے ہیں تقریباً 500 کے قریب لوگ ہیں, اور ٹھیکیدار نظام پر ہے تقریباً وہ بھی 500-600 کے قریب لوگ ہیں. لیکن اتنے کام کیوں آیا آج سر اتنے کام یہ دفعہ 144 لگائی تھی تو اس کی وجہ سے, اور آپ کے پریس کلب کی انتظامیہ نے ہمیں کہا کہ بہت کم لوگوں کو لے کے آئے, وغیرہ ابھی H13 پہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور G8 میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. کوئی کمی نہیں. تو یہاں سے سب سے پہلے تو ٹھیکیداری نظام کو ختم کیا جائے. تمام کارکن جو جہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ مستقل ملازم کا درجہ دیا جائے, اور گورنمنٹ کی جو بھی کم از کم تنخواہ اور لانسز ہیں وہ ان کو دیے جائیں. ایک بڑی زیادتی ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کی جو 4 مہینے کی 4 یا 5 چھٹیاں بنتی ہیں وہ چھٹیاں بھی ان کو نہیں ملتی ہیں. تو یہ ساری صورت ہے. لاہور میں کیا صورت ہے؟ لاہور میں بھی اسی طرح ہے, ایل ڈی اے جو کرتا ہے یا یہیں اسلام آباد میں؟ لاہور میں تھوڑی سی صورتحال مختلف یوں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے کمپنیاں بنا دی ہیں صفائی کے لیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وغیرہ. تو وہاں پہ سرکاری ملازم نہیں ہے وہ کمپنیز کے ملازم ہیں. سر یہ کمپنیز تو لیکن آپ نے کہا کہ ایم این ایس جو بھتہ خوری کر رہے ہیں, بھتہ جو کہ ہمارے اسلام آباد کے آرگنائزر ہیں, اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ریاست صاحب جو کہ پاکستان انقلابی پارٹی پنجاب کے آرگنائزر ہیں. میں خود پاکستان انقلابی پارٹی کا چیئرمین ہوں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جواد صاحب جو کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد ڈویژن کے آرگنائزر ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جو سینیٹری ورکرز کے ریپرزینٹیو ہیں. میں درخواست کروں گا جواد صاحب سے کہ وہ پریس ریلیز پڑھ کے آپ کو سنا دیں, پھر اس کے بعد آپ کا سوال جواب ہم دیتے ہیں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان انقلابی پارٹی کے چیئرمین مشتاق احمد سلطان, آرگنائزر پنجاب چودھری آصف علی, چیف آرگنائزر اسلام آباد راولپنڈی جواد ملک, آرگنائزر اسلام آباد عمران نذیر, سینٹرل کمیٹی کے ممبر شبیر بٹی, صدر یوتھ ونگ عمران گجر, حافظ فیاض, یاسین بادشاہ اور دیگر نے کہا کہ پاکستان انقلابی پارٹی نے سینٹری ملازمین کے حق میں احتجاج کا اعلان کیا تھا اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا. مشتاق احمد سلطان نے کہا کہ ہمارے احتجاج سے قبل ہی سینٹری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا وعدہ کر لیا گیا, اس لیے ہم نے احتجاج کا پروگرام موخر کر دیا. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ سینٹری کے شعبہ سمیت تمام اداروں سے ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کیا جائے اور تمام ملازمین کی روکی گئی سیلری فوراً ادا کی جائے, ورنہ پاکستان انقلابی پارٹی ملک بھر کے محنت کشوں سے مل کر احتجاج کرے گی.
انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں فوری اضافہ کیا جائے۔ پاکستان انقلابی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ تمام اداروں سے ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کر کے ملازمین کو مستقل کیا جائے، تمام مزدوروں کو حکومت کی اعلان کردہ کم از کم تنخواہ کے مطابق معاوضہ دیا جائے اور اس عمل کو یقینی بنایا جائے۔